أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात पिछली मरतबा 15वां रुकू हमने सूरह बकरा का मुकम्मल किया था। मैंने अर्ज़ किया था कि 5वें रुकू से लेकर 14वें रुकू तक मुसलसल यह अल्लाह की तरफ से फ़र्द करारदाद जुर्म है जो यहूद पर आयद की गई। इस ख्याल से कि हम चूँकि सिलसिलेवार मुताला कर रहे हैं लिहाजा जो हिस्सा हम पढ़ चुके हैं उसका भी कुछ न कुछ नक्शा हमारे ज़हन में रहना चाहिए। इन लोगों की अपनी नाहंजारी और बदबख्ती बनी इसराइल की, अल्लाह ने अपने जलीलुल क़द्र रसूलों में से एक रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन कौम का मामला क्या था? बछड़े की परस्तिश करने लग गए।
پھر وہ قوم کے جس پر اللہ کے وہ بڑے بڑے انعامات و احسانات تھے، کوئی شے جو ہے انہیں اس بات پر نہیں ٹکا سکی کہ وہ صرف ایک رب کی پرستش کرتے، اللہ کے احکامات، شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل کر دیا، تنسیخ کر دی، سیاق و سباق سے بالکل الگ کر کے نیا مفہوم پیدا کر دیا گیا۔ یہ علماء یہود کا جو کردار رہا ہے تو اس میں ان کی چیزیں تمام بڑی وضاحت کے ساتھ گویا کہ قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر یہ عقیدہ کہ ہمیں تو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو جیسا کہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، 10 رکوع جو ہم نے پڑھے تھے، 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، اور پھر 15ویں رکوع میں پھر آغاز ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے۔ اب یہاں خطاب ہے امت مسلمہ سے، یہود ہوں، نصارہ ہوں اور مسلمان، اب جو نئی امت تشکیل پا رہی ہے جس کا ذکر جو ہے اسی سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے سے شروع ہو جائے گا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، گویا کہ تحویل قبلہ جو ہے یہ سب سے بڑا مظہر تھا اس بات کا کہ تم سے پہلے جو سابقہ امت مسلمہ تھے امت مسلمہ یہود، لیکن وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، انہیں معذور کر دیا گیا۔ اب نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ رہی ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خطاب عطا فرمایا تھا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نسل ابراہیمی ہے کہ جس میں آگے پھر انبیاء اور رسول کا جو ہے ایک سلسلہ، طویل سلسلہ قائم ہوا۔ اور یہ بات بارہا میں عرض کر چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو تھے حضرت اسحاق، ان کی اولاد جن میں حضرت یعقوب کا نام سب سے نمایاں ہے، اب ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو حضرت ہاجرہ کے وطن سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب ان سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قابل ذکر نبی یا رسول اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ اور قرآن اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے یہ بڑی فترت تھی، بہت بڑا وقفہ تھا، اس لیے کہ مکہ اور خاص طور پر عرب میں رہنے والے جو قبائل تھے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے حضرت اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً یہ 2500 برس کوئی نبی اور رسول اس نسل میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم کو انتہائی معتبر شخصیت کے جن کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، مسلمان تو جانتے ہی ہیں، قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر کہا گیا تم پر لازم ہے کہ اتباع کرو ملت ابراہیمی کا، آج بھی ذکر آ جائے گا اس کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور اس موقع پر ان کی زبان پر جو ترانہ تھا یا جو حمد تھی یا جو دعا کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ دعا بھی کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری ذریت، میری نسل میں ایک امت مسلمہ برپا کیجو۔ اب سابقہ امت مسلمہ یہود وہ بھی اسی نسل میں سے ہیں، اور انہیں معزول کر دیا گیا، اور نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وجود میں آ رہی ہے وہ بھی اسی نسل میں سے ہے۔ فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، پھر آخری آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی موجود ہے، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ جو منہج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم ترین انقلاب برپا کیا تھا، تو اعلیٰ انقلاب قرآن حکیم تھا۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات پر یہ 4 اصطلاحات ریپیٹڈلی آئیں، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں، اور پھر 1 مرتبہ سورہ جمعہ کے اندر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترتیب میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن وہی 4 اصطلاحات جو تمام مقامات پر موجود ہیں وہ اصل میں اساس بنتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی پروسیس کو سمجھنے میں کہ نقطہ آغاز کیا تھا، قرآن حکیم کی تعلیم، اس کی دعوت، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلمات، اے نبی آپ تو پڑھ کر سنا دیجئے انہیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ بار بار اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔
تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ چار جو ہے اصطلاحات ان کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد اب یہ 16واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہاں پھر ملت ابراہیمی کا ذکر ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے وہ کہ جو بے رغبتی اختیار کرے یا بے اعتنائی برتے ملت ابراہیمی سے، وہ ابراہیم جو امام الناس ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے کہا گیا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تو اپنا بہت گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بڑا گہرا قلبی تعلق ہو۔ تو ملت ابراہیمی کی جو پیروی نہیں کرے گا، جو بے اعتنائی اختیار کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، رغب عن کے معنی آتے ہیں، رغبہ الی آتا ہے کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا۔ دیکھیے مادہ وہ یہ را غین اور باب، رغب، اگر عن آگے تو اس کا معنی ہے کہ فاصلہ کر لینا، بے اعتنائی برتنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اور اگر الا کا صیغہ آئے گا رغبہ الا، اس کے معنی کیا ہے کہ مائل ہونا، اس چیز کو اختیار کر لینا، رغبت اختیار کرنا۔ تو من یرغب عن ملت ابراہیم، جو شخص بھی یا کون ہے وہ کہ جو بے رغبتی اختیار کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، الا من سفہ نفسہ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے آپ ہی کو بیوقوف بنا لیا۔ اب یہاں دیکھیے سفیہ کا لفظ آیا، سفیہ آتا ہے کسی شخص کا بے وقوف ہونا یا جاہل ہونا یا جانتے بوجھتے کسی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ حضرت ابراہیم ایسی شخصیت کی ملت کا اتباع کرنے سے کون شخص ہوگا کہ جو بے رغبتی اختیار کرے گا، سوائے وہ کہ جس نے خود اپنے آپ کو بے وقوفی میں مبتلا کر لیا۔ جہالت کی انتہا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ شعور کی آنکھ کھولی ہے تو شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، سورج دیوتا بھی ہے، چاند دیوتا بھی ہے، ستاروں کی پرستش بھی ہو رہی ہے، اور ممکن ہے اس زمانے میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں کہ جو آگ دیوتا کے بھی قائل ہوں اور جل دیوتا کے بھی قائل ہوں، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں موجود ہے، آگ کی پرستش کی جاتی ہے۔ ایرانی جو ہے وہ آتش کدے ہوتے تھے اور وہاں آگ کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح پانی کا دیوتا، جل دیوتا، یہ تمام خرافات موجود تھیں، اور تین کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ سورج کو اپنا رب قرار دینے والے، چاند کے لیے یہ عقیدہ رکھنے والے کہ یہ میرا رب ہے، اور ستاروں کو ربوبیت میں شامل کرنے والے، اس کا ذکر تو قرآن میں موجود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے جس نے شعور کا بالکل جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس میں اعلان برات کر دیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے تو یکسو کر لیا اپنے آپ کو اس ذات کی طرف جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ سورج اس نے پیدا کیا، چاند اس نے پیدا کیا، ستارے اس نے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی شے بھی ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تمام چیزیں بامقصد ہیں۔ تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور نوٹ کیجئے ملت کے معنی کیا ہیں؟ دین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ دین توحید تھا۔ جبکہ بنی اسرائیل نے اگر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو اس سے بڑی بغاوت و سرکشی کیا ہوگی؟ تو کون ہوگا وہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے طریقے اور ان کے دین سے بے رغبتی اختیار کرے، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ ہی کو جہالت میں مبتلا کر لے، جانتے بوجھتے یہ کام کرے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا تھا اس دنیا میں بھی، امامت کے لیے، پیشوائی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر لازم ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ تو جہاں معاملہ اس درجے کا ہو ملت ابراہیمی کا، تو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی کے لیے اور امامت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ استفا یستفی کے معنی کسی شے کو سلیکٹ کر لینا، منتخب کر لینا۔ اجتباء کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ دونوں اصطلاحات استعمال ہوئے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، استفا یستفی، اللہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی اپنا ایک پیغامبر۔
مختلف ادوار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم کو بھی بھیجا، حضرت نوح کو بھی بھیجا، حضرت ہود کو بھی بھیجا، حضرت صالح کو بھی بھیجا. لیکن جو پیغام اللہ کا پہنچانے والے تھے ان میں اللہ نے ایک ہی کو منتخب کیا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اسی طرح اسی رکوع کے آخر میں فرمایا گیا هو اجتباکم، وہی استفاء اور اجتباء، امت کے لیے اجتباء کا لفظ آیا، معنی بالکل وہی ہے. اے امت مسلمہ تم اللہ کی چوزن امت ہو، سلیکٹڈ امت ہو، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے. اور یہی انتخاب اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ضمن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول منتخب فرما لیتا ہے. تو وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے چن لیا تھا، منتخب کر لیا، برگزیدہ کر لیا اس دنیا کی زندگی میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی انتہائی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اذ قال له ربه اسلم، جبکہ کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اسلم، اس کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت قبول کر لو. اب یا کہیں ذہن کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا کہ اطاعت قبول کر لو، گویا کہ ان کے اندر رجحان یہ تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ اطاعت قبول نہ کرتے. ترجمہ کیا کیا گیا؟ اسلم، فرما برداری اختیار کرو اللہ کی. انسان کے اندر نفس بھی تو موجود ہے نا. میں آپ کی اور اپنی مثال دے رہا ہوں. اگر ہم نفس کے کہے پر عمل کریں گے، اللہ کا حکم جو ہے پس پوش ڈال دیں گے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہمارا مطاع جو ہے وہ اللہ نہیں ہے. ہم بندگی اللہ کی نہیں کر رہے بلکہ اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں. اسی سے اسلام نکلا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اختیار کرنا. ادخلوا فی السلم کافہ. تو یاد کرو جب کہ ابراہیم سے اس کے رب نے کہا تھا اسلم، کہ فرما برداری اختیار کرو، بندگی اختیار کرو. بندگی کا لفظ سب سے بہتر ہے. بندگی کے اندر صرف فرما برداری نہیں ہے بلکہ محبت کا جذبہ بھی موجود ہے. جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہے. جو شخص بھی محبت کرے گا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں تو وہ محبت موجود ہے نا. فرما برداری اختیار کرے لیکن محبت کے ساتھ. تو اسلم، فرما برداری اختیار کرو، بندگی اختیار کرو. قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمام جہانوں کے پروردگار کی بندگی اختیار کرتا ہوں. اس پورے ماحول کو ذہن میں لے آئیے. سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پوری قوم اس کی پرستش کر رہی ہے، اپنا رب قرار دیے بیٹھی ہے. تو گویا کہ وہ شعور کی جو سطح تھی اس میں اس مقام تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں جو اسباب ہیں، میں مسبب الاسباب کا ماننے والا ہوں. جو سے تمام تخلیقات مخلوق ہے اس کی، یہ تمام تخلیقات ہیں اس کی، میں تو اس کو ماننے والا ہوں. تو اسلمت لرب العالمین، کہ میں بندگی اختیار کرتا ہوں اس رب کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی، کس بات کی؟ بندگی اختیار کرنے کی اور دین توحید کو اختیار کرنے ہی کا وصیت کی تھی، تاکید کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، ویعقوب، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. وصیٰ کے معنی آتے ہیں کسی شے کو بہت تاکید کے ساتھ کسی کے اوپر گویا کہ لازم کر دینا. وصیت کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور وصیت عام طور پر اسے کہتے ہیں جب کہ کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور ظاہر ہے اپنی پوری زندگی بھر کے ذکر کیا اور اس کے پورے جو ہے جسے آپ کہیے کہ تجربات کا نچوڑ وہ اپنی اولاد کو منتقل کرنا چاہتا ہے، وصیت کہلاتی ہے. پھر یہ کہ جو بھی مال و اسباب اس نے اپنے لیے جمع کیا ہے، تو جب تک وہ احکام وراثت نہیں آئے تھے تو وصیت کا اختیار تھا کہ جو بھی وصیت کرنے والا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے وصیت کر سکتا تھا. لیکن جب احکام وراثت آ گئے تو اب گویا کہ وصیت کی جا سکتی ہے صرف 1/3 کی حد تک، اور وہاں بھی قید لگا دی گئی کہ یہ جو وصیت کی جائے گی تو ان کے لیے نہیں ہوگی کہ جو وارث ہیں، جن کو وراثت سے بھی حصہ مل رہا ہے. یہ جو وصیت ہوگی وہ 1/3 پر کی جا سکتی ہے، لیکن صرف انہی کے لیے جو غیر ورثاء ہیں. تو وصیٰ کے معنی کسی بات کو انتہائی تاکید کے ساتھ دوسرے تک پہنچا دینا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی وصیت کی تھی. ہاں کی ضمیر جو ہے اسی ملت ابراہیمی کی طرف ہے، دین توحید کی طرف ہے، اللہ کی بندگی کی طرف ہے.
ابراہیم نے بھی کی تھی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے تو 12 بیٹے تھے. اور وصیت کیا تھی اس کو پھر ریپیٹ کر دیا گیا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو دیکھو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے ایک دین کو. الدین آ گیا. دین تو کہیں گے کوئی کسی بھی، جسے آپ کہیے سسٹم کو. قرآن حکیم میں دین الملک بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو دین کے معنی کیا ہے کہ وہ نظام جو دیا گیا، وہ کوئی بادشاہ جو نظام قائم کرتا ہے وہ دین الملک ہے. سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. یہاں الدین کہا گیا، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ الدین، ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن نے واضح کر دیا کوڈ آف لائف اور سسٹم آف لائف جس پر تم زندگی بسر کرو گے، وہ اللہ نے تمہارے لیے جو منتخب کیا ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کو چھوڑ کر، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آیا نا، جو شخص بھی دین کو چھوڑ کر کچھ ادھر ادھر سے ہدایات جو ہے وہ لینے لگتا ہے، ڈکٹیشن لینے لگتا ہے، تو قرآن حکیم میں کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے لازماً گمراہ کر دے گا. یہاں بھی الدین کے الفاظ آئے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ان الدین عند اللہ الاسلام. یہاں اسلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. دین اسلام تو چلا آ رہا ہے نا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، اے پروردگار ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا. تو یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے ایک پوری زندگی کا کوڈ آف لائف مقرر کر دیا، وہ الاسلام ہے، وہ دین الحق ہے، سچا دین. اور ظاہر ہے کہ انسان کا خالق تو رب ہے نا، وہ جانتا ہے انسان میں کیسی کیسی کمزوریاں ہیں، کس قسم کی جبلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھرپور سیری کا اہتمام بھی کر دیا. کلو اشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، ہاں وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دے دی اس کے قریب نہ جانا. اسی طرح شہوت کا جذبہ انسان کے اندر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز رستہ متعین کر دیا. خالق فطرت تو وہ ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کس کی شے کی اشتہا کس درجے میں ہے، اور شہوت کی اشتہا اگر زیادہ ہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اجازت دے دی گئی، 2 2 3 3 4 4 کی تعداد تک جو ہے تم نکاح کر سکتے ہو. تو خالق فطرت سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے. تو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے، تم مت مرنا مگر فرما برداری کے عالم میں. بالکل یہی الفاظ جو ہیں آئیں گے سورہ آل عمران کے بالکل مرکز کے اندر، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں فلا کہا گیا، وہاں ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہا گیا. لیکن یہ اس کے معنی کیا ہیں؟ انسان اپنی پوری زندگی، پورے لمحات کو گارڈ کرے، ان پر نظر رکھے، مبادا اس کا کوئی لمحہ جو ہے معصیت میں بسر ہو جائے، اور اسی دوران اگر کہیں اس کو موت آ گئی تو بہت ہی حسرتناک موت ہے اس شخص کی. گناہ کے عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے کوئی شخص مرا، حرام موت مرا نا، حرام کام کا ارتکاب کر رہا تھا. لیکن یہ کہ اگر ہم جانتے بوجھتے کچھ ایسی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں جو شریعت میں حرام ہیں، جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع کر دیا، اور اس کے باوجود ہم اپنے اسلام کے اوپر پوری طرح مطمئن ہیں، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مسلمون، اور خوب بڑا اپنے اوپر جو ہے زوم رکھتا ہے کہ میں تو اللہ کا بڑا بندہ ہوں، فرما بردار ہوں، میں تو مومن ہوں، جبکہ اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے روندا بھی جا رہا ہوں. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت کا ذکر بھی آ گیا. کسی شخص کو معلوم نہیں کب رشتہ اجل آ کر اس کا جو ہے قصہ پاک کر دے، اللہ کا حکم ہوگا نا. ہر شخص کی کتنی زندگی دی گئی اللہ کے علم میں. لیکن یہ کہ بڑا لائف سپین جو اللہ نے دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ بھی آیا، اللہ نے تمہیں بڑی عمر دی تھی لیکن تم نے پوری عمر کو جو ہے گلا دیا، اپنی خواہشات نفس کے اوپر ہی چلتے رہے. اللہ کا حکم تم نے پاؤں تلے روندا ہے، پس پش ڈال دیا.
تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، گارڈ کرو اپنے اوقات کو اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کے عالم میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اب یہ دیکھیے، یہودی چونکہ اہل کتاب کا ذکر پس منظر میں ہے، 10 رکوع ہم نے پڑھے، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت آ گئی؟ حضر الموت، موت حاضر ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو آخری وقت ہے اور جو وعظ و نصیحت وہ کر رہے تھے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر پڑھ چکے ہیں کہ جس کی وصیت کی تھی وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت یعقوب کا ذکر بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور وہاں وصیت کا لفظ آیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام طور پر اصطلاحاً وصیت ان باتوں کو کہا جاتا ہے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو منتقل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ تو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت کے گواہ ہو جبکہ موت آئی قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کے، موت ان کے اوپر مسلط کی گئی۔ اذ قال لبنیہ، اور یہ وہ وقت تھا جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف ہے جن کے نام سے پوری سورت قرآن میں موجود۔ ایک ہی ماں سے ان کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ حضرت بنیامین تھے، اگرچہ وہ نام قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن احادیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، بنیامین ہے۔ تو جب کہ کہا یعقوب نے، جب کہ موت ان کے اوپر اب گویا کہ سایہ فگن ہو چکی تھی، وہ آخری وقت تھا ان کا، اذ قال لبنیہ، اور انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، بلکہ سوال کیا تھا ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی اور کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے میرے بعد؟ حضرت یعقوب کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اولاد میں سے 12 ہیں کہ جو اس وقت حاضر موجود ہیں، ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں تم میرے بعد اس دنیا سے، میری یہاں سے چلے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ ایسے تھے کہ کوئی بتوں کی پرستش کرنے والے بھی کچھ ہوں گے جو انہیں خاص طور پر کہا گیا کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تو ان سب نے کہا، گویا کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب نے جو ان سے یہ سوال کیا تھا تو جواب میں ان سب نے کہا قالوا نعبد الہک، کہ ہم تو بندگی کریں گے اس الہ کی جو آپ کا رب ہے، آپ کا الہ ہے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کا رب تھا۔ کون ہیں وہ؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ حضرت یعقوب بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ واضح نصیحت کر رہے ہیں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو۔ تو آپ کے جو گویا کے باپ تھے حضرت یعقوب کے، اسحاق، ان کا ذکر بھی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دادا تھے ان کا ذکر بھی آ گیا۔ ہم تو بندگی کریں گے، قناعت کریں گے، وہی دین توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا تھا ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، تالمود کے جو یہودیوں کی کتاب ہے، بہرحال ایک تو بائبل وہ ہے کہ جو آج بھی موجود ہے، لیکن تالمود جو ہے ان کی صرف جو بھی کوئی میرا خیال ہے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہی کے پاس ہوتی ہے، اس کے نسخے عام نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر موجود ہے یہ بات کہ تالمود میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، یہ الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی بندگی پر قائم رہنا، اگر قائم رہو گے تو خداوند تمہاری حفاظت کرے گا، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ اور دادا، مراد کون ہے؟ باپ حضرت اسحاق اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی حفاظت کی تھی۔ تمام بچوں نے بیک زبان اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اپنے رب ہی کی بندگی پر قائم رہیں گے۔ تو گویا کہ یہاں جو کہا گیا کہ تمہارے علم میں نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو وصیت کی تھی اپنی اولاد کو، جس کا ذکر تمہاری اپنی کتاب میں بھی موجود ہے، اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، تالمود، اس کے اندر ذکر موجود ہے کہ صرف ایک رب کی بندگی کرنا۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیشواؤں کو، مذہبی جو بھی ان کے ہوتے تھے احبار اور رہبان، ان کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا، بجائے اللہ کا حکم ماننے کے ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر حکم ان کے لیے واجب الاطاعت بن گیا۔ جس پر سوال کیا گیا تھا حضور سے کہ ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رہبان کو جو ہے رب نہیں مانا، ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کو رب قرار دیا،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے سے یہ سوال کیا، کیا وہ اسی کو حق نہیں سمجھتے تھے جو تمہارے احبار اور رہبان اپنی زبان سے کہہ دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہم تو اسی بات کو مانتے تھے، اس لیے کہ خوگر پیکر محسوس ہے انسان کی نظر، جو ہمارے سامنے بندہ موجود ہے جو وہ ہمیں کرے گا اسی کی بات ہم مانیں گے۔ اس بات کا اقرار انہوں نے بھی کیا۔ تو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، فرما برداری اختیار کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو سب نے یہ کہا کہ ہم تو بندگی کریں گے آپ کے رب کی اور جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، آپ کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رب کی، الہ واحدہ، وہ رب وہ الہ کے جو واحد ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ دین توحید تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہی بات جس کا ذکر تالمود میں بھی موجود ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہم صرف اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ تمام بچوں نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم اسی رب کی بندگی پر قائم رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہی بات، اسلام کو نوٹ کیجئے، اس کا تعلق زندگی کے صرف چند شعبوں سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتے ہیں پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹ دے دیا گیا، وہ ایک امت تھی کہ جو ہو گزری، سابقہ امت مسلمہ، یہود، جو لوگ بھی اب گزر چکے ہیں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے، اب تو ان کا محاسبہ وہاں ہوگا، یا یہ جو عالم برزخ ہے اس کے اندر ان کا جو ہے، جسے کہا گیا آل فرعون کے بارے میں کہ جہنم کی لپٹیں جو ہیں ان کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی ہیں۔ عالم برزخ بھی تو اصل میں ریفلیکشن ہوتی ہے نا عالم آخرہ کا۔ تو تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی کہ جو ہو گزری، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پیریڈ رکھا ہوا تھا اس میں سے نکل گئی، وہ پہنچ گئی اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب مخاطب کون ہیں؟ وہ یہود بھی ہیں جو اس وقت موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے۔ اب یہ مدنی صورت ہے، جو مسلمان وہاں آباد تھے مدینہ کے اندر وہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماؤ گے۔ وہی بات، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیسے تھے، یا تم کس خانوادے سے ہو، تمہاری نسل کون سی تھی، تم کس مذہبی پیشوا کی نسل سے ہو، اس میں سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری یہ الفاظ میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں، جو شخص اپنے عمل، سیرت و کردار کی بنیاد پر پیچھے رہ گیا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے کر جائے گا۔ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہو؟ لیکن روایت موجود ہے، ایک موقع پر حضور نے اپنے گھرانے کی تمام خواتین جو بھی اس وقت اویلیبل تھی سب کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک ایک کا نام لے کر حضور نے فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار۔ فاطمہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں اپنا بندوبست خود کرنا ہوگا، تمہارا عمل، تمہارا کردار ہوگا جو فیصلہ کن ہوگا۔ انی لا املک لک من اللہ شیئا، الفاظ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تلک امت قد خلت، ان کا کیا دھرا، ان کے کرتوت وہ تو ان کے کھاتے میں گئے نا، ہاں تمہارے لیے بھی وقت ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو کسب تم کرو گے۔ کسب اصل میں وہ بھی ہوتا ہے جو انسان روپیہ پیسہ کماتا ہے، وہ بھی کمائی ہے انسان کی، لیکن اصل کسب کیا ہے جو آپ کے کام آنے والا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں، وہ تمام دین کے اوپر چلنے والی باتیں ہیں کہ جو آپ کے اللہ کے ہاں کام آنے والی ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ جو پہلے گزر چکے ہیں، جو وہ کرتے رہے وہ ان کا کھاتا ہے، ان کا نامہ اعمال ہے، ان کے ساتھ ان کا رب جو معاملہ کرے گا وہ رب اور ان کے مابین ہے۔ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے نکالنے کی فکر کرو، بچانے کی فکر کرو۔ یہی الفاظ ہیں کہ جو اس پارے کے بالکل آخر میں بھی آئیں گے۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور یہ کہتے ہیں اہل کتاب مراد ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 رکوع ہم نے پڑھے فرد قرار دادے جو کن کے خلاف تھے، یہود کے خلاف۔ اصل میں اہل کتاب تو وہ ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ جو ہیں وہ بھی اہل کتاب میں شامل ہو گئے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ نصارہ کون ہے؟ عیسائی۔ یا یہودیت کو اختیار کرو یا نصرانیت کو اختیار کرو، تہتدوا، ان دو پر رہو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ اب دین اسلام، اگرچہ دین اسلام تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، لیکن جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تحویل قبلہ جس کا سب سے بڑا مظہر تھا، اب اس کو تو گویا کہ کسی کھاتے میں کوئی جگہ انہوں نے دی نہیں۔ اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے یا یہودیت اختیار کرو یا نصرانیت اختیار کرو۔ کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی وہی توحید۔ اے نبی کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہاں بل کے بعد اتبعوا جو ہے وہ محذوف ہے، کہ تم پر لازم ہے اتباع ملت ابراہیمی کا۔ ابراہیم کون؟ جو بالکل یکسو تھے، اور آگے آ جائے گا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہا، نون اور فا کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کا مائل ہو جانا، یکسو ہو جانا، کسی جانب جھک جانا۔ تو حنیف کون ہوا؟ جو یکسو ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنیفہ ہیں، وہ بالکل یکسو تھے اپنے رب کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، جو بھی اسباب تھے ان سب سے اعلان بیزاری کرتے ہوئے، جو اسباب جن کو انہوں نے اپنے خدا بنا رکھا تھا، سورج، چاند، ستارے، اور کتنے ہی دیوتا اور دیویاں ان کے تھے جو ان کے معبود تھے، ان سے تمام سے اعلان بیزاری کرتے ہوئے میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، جو میرا خالق بھی ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی کہہ دیجئے اصل میں تو اتباع ہے ملت ابراہیمی کا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کون تھے؟ وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس ماحول کے ذہن میں رکھیے جہاں شرک ہی شرک تھا ہر طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک فطرت سلیمہ تھی ان کے اندر، اور عقل صحیح جو تھی، اس کی روشنی میں توحید کے بلند ترین مقام تک پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر دیا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرما لیا تھا، وہ اللہ کے چنیدہ تھے۔ تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ کسی قسم کے شرک کی، اب یہاں نوٹ کیجئے، شرک سے مراد جو ہے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی مجسمے کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات نفس پر عمل کرنا بھی شرک عملی ہے۔ ایک تو عقیدے کا شرک ہے نا، کہ اللہ کے سوا بھی کچھ اور دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، کوئی فرشتے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے اختیارات ان کو سونپ دیے ہیں، لہذا یا جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں یا میکائیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو خرافات ہیں، آپ سوائے اللہ کے کسی اور کو پکار نہیں سکتے، وہ صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے، کوئی استعانت ہے، کچھ بھی ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ جبکہ شرک جو ہے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا بھی ہے۔ گویا کہ ہر گناہ کا عمل جس میں آپ اپنے رب کے دیے ہوئے حکم کو پاؤں تلے روند رہے ہو، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے۔ یہی وجہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا، ہر نیکی، ہر خیر جو ہے اس کے ڈانڈے توحید سے ملتے ہیں، وہ توحید کی ہی شعاعیں ہیں، اسی کی روشنی ہے جو انسان کی سیرت و کردار کے اندر اخلاق حسنہ، اچھے اعمال، اچھا کردار، ان تمام چیزوں میں سامنے آتی ہے۔ اور جو گناہ ہیں، جو معصیتیں ہیں، جو نفس پرستی ہے، وہ تمام کی تمام جا کر پھر شرک کے اوپر منتج ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں آپ نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا یا پاؤں تلے رون دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ قرآن میں کئی جگہ پر کہا گیا، یہاں بھی ہے اور کم سے کم 2 یا 3 جگہیں اور بھی ہیں، وما کان من المشرکین، ہمارا یہ بندہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہر نوع کے شرک سے پاک تھے۔
چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اور حضور نے اس کے لیے جو ایک تمثیل بیان کی ہے وہ انسان کو واقعتاً ایک مرتبہ تو لرزا دیتی ہے کہ انسان اپنی نام سمجھی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے یہ کام جو کیا تھا یہ اصلاً شرک تھا۔ ہم تو شرک سمجھتے ہیں سجدے کے جا کر قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ شرک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا ایکسٹریم ہے، بالکل اندھیری رات ہے، اول تو اس میں سیاہ پتھر نظر ہی نہیں آئے گا، اور اس کے اوپر اگر کوئی چیونٹی چھوٹا سا مائنیوٹ سا کیڑا جو ہے وہ اگر کوئی موو کر رہا ہے وہ کیسے نظر آئے گا؟ تو کسی شخص کا سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل کام ہے، اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے کسی شخص کا اپنے شرک خفی پر مطلع ہو جانا۔ ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہمارے اپنے شرک کے کوئی تصورات ہیں، میں تو بڑا موحد ہوں جی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ گناہوں سے بچا بھی لیا ہے، آپ کو جو ہے اس سے دور رکھا ہے تو اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ میں موحد ہوں اور میں تو گویا کہ کسی قسم کا شرک میرے نزدیک نہیں پھٹک سکتا، جبکہ حضور فرماتے ہیں اس قدر مشکل کام شرک خفی پر کسی شخص کا مطلع ہو جانا۔ تو وما کان من المشرکین، یہاں احساس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن میں 2 یا 3 مقامات پر یہ الفاظ ہوئے ہیں وہ ہر نوع کے شرک سے پاک تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم تو یہ کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور وہ شے جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور وہ ہدایت کو جو نازل کی گئی تھی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف۔ دیکھیے ایک ہی سلسلہ ہے، اس کا مرکز کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل، ان کا ذکر آ گیا، الی ابراہیم و اسماعیل، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ان کا ذکر آ گیا، اور ان کے آگے بیٹے یعقوب، ان کا ذکر آ گیا۔ تو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم تو کہہ دو اے مسلمانوں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو شے ہم پر نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم پر کیا نازل کیا گیا، جسے آپ کہیے کہ حصی طور پر وہ اب موجود نہیں ہے۔ صحف ابراہیمی کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن معلوم ہوتا ہے مرور ایام کی وجہ سے وہ صحیفے بھی جو ہے وہ کہیں بالکل ختم ہو گئے، ان کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی تو انبیاء ہیں نا، ان تک بھی تو سلسلہ وہی جاری ہوا تھا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، ہدایت کے احکامات ان تک بھی پہنچے تھے، جو بھی ان کے مخاطبین تھے ان تک بھی وہ باتیں پہنچی۔ والاسباط، اور پھر یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد، سین با اور طا کا مادہ، سبت کہتے ہیں کسی شے کے پھیل جانے کو، بڑھوتری ہونے کو۔ اب گویا کہ اولاد ہے کہ جو انسان کیا آگے پھیل جانے کا جو ہے، اس میاں اور بیوی جن کی وہ اولاد ہے، آگے کتنی کثرت کے ساتھ فرض کیجئے کسی شوہر اور بیوی کے جو ہے 4 یا 5 بچے ہیں، اور ہر ایک کے آگے پھر 4 یا 5 بچے موجود ہیں، تو ایک جوڑے سے جو ہے 30 40 50 کی تعداد ہو گئی نا، یہ بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اسباط جو اولاد آگے بڑھی ہے، جو بڑھوتری ہوئی ہے اس نسل کے اندر، تو گویا کہ قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف۔ مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں الینا سے مراد ہم مسلمانوں کے لیے جو ہدایت نازل کی گئی اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اللہ تعالیٰ سب پر رحمتیں فرمائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ نازل کیا گیا، جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے اور انبیاء کو جو بھی دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کی کوئی نفی نہیں کرتے۔ یہ تو عیسائیوں کا معاملہ تھا نا، کہ حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، سب انبیاء کو مان رہے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہودی سے اور ایک درجہ اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے انکار کیا حضور کا بھی اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور اپنی دانش میں تو انہیں معاذ اللہ، بلکہ الفاظ کہتے ہوئے انہیں ولد الزنا قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہودی جو ہے وہ اس حوالے سے وہ سب سے بڑھ گئے اپنی خرافات کے اندر، اپنی جہالت کے اندر۔
لیکن یہ کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے، ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی اونچا نیچا کر دینا یہ الگ بات ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد آگے فرما بھی دیا گیا ان میں سے بعض وہ بھی ہیں، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ عطا فرمائے تھے، حسی معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو عصائے موسیٰ دیا گیا، ید بیضا دیا گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ تو قرآن حکیم خود تسلیم کرتا ہے، جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ لیکن ایمان کے اعتبار سے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کی تفریق دونوں معنی میں، ایک تو یہ کسی کو فضیلت دے دینا، کسی کو نچلا قرار دے دینا۔ اب جس کو نچلا قرار دیا تو ایک منفی بات اس کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تواضع اور انکساری کا تو یہ عالم تھا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ ہو۔ حضرت یونس وہ ہیں کہ جن پر اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک، جسے آپ کہیے نا کہ اللہ کے غصے کا انہیں جو ہے کچھ سامنا پیش آیا تھا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے کچھ عرصہ۔ سورہ یونس قرآن حکیم میں موجود ہے، صاحب الحوت کہا جاتا ہے انہیں اسی لیے، وہ نبی کے جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں اگلا ہے، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو۔ لہٰذا ہم سب کا ایک مجمع علیہ جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی انبیاء اور رسول میں سے کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں دیں گے۔ اگر کوئی جزوی فضیلت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دے دیا، حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسی معجزات دیے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، جو بطور چیلنج پیش کیا حضور نے، اس جیسا قرآن لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں اس قرآن میں سے جو مختصر صورتیں ہوتی ہیں اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فاتو بصورت من مثلہ، مختصر ترین صورت 3 آیات پر مشتمل ہو، وضع کر کے لے آؤ قرآن کے مقابلے میں۔ لیکن یہ اعجاز ہے، اور یہ جو چیلنج دیا گیا تھا حضور کی طرف سے، کوئی اس کو جو ہے جسے آپ کہیے ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی شخص نے یہ ہمت کی ہو کہ ہاں یہ 3 آیات جو ہیں میں نے خود بنائی ہیں اور میں قرآن کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں۔ تو لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور تمہیں تو یہی کہنا ہے مسلمانوں کہ ہم تو اسی کی بندگی پر قائم ہیں، وہی ملت ابراہیمی جس کا ذکر پہلے ہم کر چکے، وہ دین توحید، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتباع کیجئے، پیروی کیجئے ملت ابراہیمی کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور پھر اگر یہ جنہیں دعوت دی جا رہی ہے، یہود اور نصارہ اہل کتاب ہیں نا اس موقع پر، اور وہ بت پرستی کرنے والے مشرکین بھی موجود تھے، اگر یہ ایمان لے آئیں اسی شان کے ساتھ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اللہ کو صرف ایک قرار نہ دیں، ایک نہ مانیں، بلکہ اس کی بھی مانیں۔ ایک ہے نا اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ جس شان سے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت کے رستے پر ہوں گے۔ اب مسلمانوں کا ایمان کیا تھا؟ ایمان اللہ پر بھی، ایمان اللہ کے رسول پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایمان صرف جسے آپ کہیے کہ زبانی یا عقیدے کی کوئی پوٹلی جو ہے وہ ذہن پہ نہیں تھی، بلکہ پوری زندگی اس بات کی گواہی دے کہ مجھے محبت ہے اللہ کے رسول سے، میں فرما برداری کروں گا اللہ کی، میں اطاعت کروں گا اللہ کے رسول کی، اس کی پوری باڈی لینگویج اور اس کا کردار اور ہر شے جو ہے اس کے اوپر گواہ ہوں، یہ اصل ایمان ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہو اے یہودیو، اے نصرانیو، اے مشرکین مکہ، تو اسی شان سے ایمان لاؤ کہ جیسا کہ مسلمان ایمان لائے ہیں، تو پھر ہدایت کے رستے پر ہوگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر انہوں نے روح درگردانی اختیار کی، منہ پھیر لیا،
تو پھر گویا کہ وہی معاملہ ہوگا کہ یہ تو اڑ گئے ہیں اپنی ضد کے اوپر، یہ اصرار کر رہے ہیں اپنی اسی جسے آپ کا یہ باطل عقیدے کے اوپر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کی آمد کی پیشین گوئیاں ان کی اپنی الہامی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود، اور دونوں نے اپنے آباد آنے والے نبی کی جو ہے پیشین گوئی کی تھی، خوشخبری سنائی تھی، اس کے باوجود یہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر اور ضدی پن اور کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ تو گویا کہ ایک ضد پر دشمنی پر اڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ان قریب اللہ ہی ان کے لیے کفایت کرے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بھی مخالفتیں ہیں، جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں، جس طرح یہ آپ کی جان کے درپے ہیں، اصل محافظ تو اللہ کی ذات ہے نا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو جو نسخہ ان کے سامنے موجود تھا جس کے وہ تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا جو خون ہے وہ ان الفاظ کے اوپر آ کر بھی جم گیا تھا، اور وہ نسخہ شاید آج بھی کہیں کسی جو ہے عجائب گھر کے اندر وہ موجود ہے، غالباً استنبول میں ہے یا کسی اور جگہ ہے، کہ جہاں وہ نسخہ عثمانی آج بھی موجود ہے، کہ جہاں ان الفاظ کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جو ہے اس کے نشانات موجود ہیں۔ بس یہیں تک آج ہم یہ 16واں رکوع پڑھ سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہمیں اس سے جو اخذ کرنے کی چیزیں ہیں کہ فرما برداری اختیار کرنا اپنے رب کی، جیسا کہ فرما برداری اختیار کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔